بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں موسیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسرا ایکسپریس یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ آج کا عنوان ہے ایک نئے نظام تعلیم کی ضرورت۔ پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان میں 3 بڑے نظام تعلیم معروف تھے۔ ایک دارالعلوم دیوبند کا نظام تعلیم، دوسرا مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا نظام تعلیم اور تیسرے دارالعلوم ندوۃ العلماء کا نظام تعلیم۔ حضرت والد ماجد نے تقریباً 1950 میں ایک موقع پر جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات فرمائی تھی کہ پاکستان بننے کے بعد در حقیقت نہ ہمیں علی گڑھ کی ضرورت ہے اور نہ ندوہ کی ضرورت ہے، نہ ہی دارالعلوم دیوبند کی ضرورت ہے، بلکہ ہمیں کسی ایک اور نظام تعلیم کی ضرورت ہے جو ہمارے اسلاف کی تاریخ سے مربوط چلا آ رہا ہے۔ بظاہر سننے والوں کو یہ بات بڑی تعجب خیز معلوم ہوتی تھی کہ دارالعلوم دیوبند کا ایک مستند مفتی اور دارالعلوم دیوبند کا ایک سپوت یہ کہے کہ ہمیں پاکستان میں دیوبند کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں ایک نئی نظام تعلیم کی ضرورت ہے۔ حضرت والد ماجد نے جو بات فرمائی وہ در حقیقت ایک بہت گہری بات ہے اور اسی کے نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہمارے ہاں بڑی عظیم غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ ہندوستان میں جو 3 نظام تعلیم جاری تھے وہ در حقیقت فطری نہیں تھے بلکہ انگریز کے لائے ہوئے نظام کا ایک نتیجہ اور انگریز کی لائی ہوئی سازشوں کا ایک رد عمل تھا، ورنہ اس سے پہلے رائج مسلمانوں کے صدیوں پرانے نظام تعلیم پر غور کیا جائے تو اس میں مدرسے اور اسکول کی کوئی تفریق نہیں ملے گی۔ وہاں شروع سے لے کر اور انگریز کے زمانے تک مسلسل یہ صورتحال رہی کہ مدارس یا جامعات میں بیک وقت دونوں تعلیمیں دینی اور عصری یعنی دنیاوی تعلیمیں دی جاتی تھی۔ صورتحال یہ تھی کہ شریعت نے جو بات مقرر کی کہ عالم بننا ہے تو ہر ایک آدمی کے لیے فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے، یعنی ضرورت کے مطابق کسی بستی یا کسی ملک میں علماء پیدا ہو جائیں تو باقی سب لوگوں کی طرف سے وہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن دین کی بنیادی معلومات حاصل کرنا فرض عین ہے، یہ ہر انسان کے ذمے فرض ہے۔ ان مدارس کا نظام یہ تھا کہ ان میں فرض عین کی تعلیم بلا امتیاز ہر شخص کو دی جاتی تھی، ہر شخص اس کو حاصل کرتا تھا جو مسلمان ہوتا تھا، البتہ جس کو علم دین میں اختصاص حاصل کرنا ہو اس کے لیے الگ مواقع تھے اور جو کسی عصری علم میں اختصاص حاصل کرنا چاہتا تھا اس کے لیے مواقع الگ تھے۔ گزشتہ سال میں اور برادرم معظم حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مراکش میں تھے۔ میں نے پچھلے سال دیکھا تھا اور حضرت نے اس سال اس کی زیارت کی۔ مراکش کو انگریزی میں موراکو کہتے ہیں۔ اس کا ایک شہر ہے جس کا نام فاس ہے۔ میں فاس کے شہر میں پچھلے سال گیا تھا اور اس سال حضرت بھی تشریف لے گئے تھے۔ وہاں جامعۃ القرونیین کے نام سے ایک جامعہ آج تک کام کر رہی ہے۔ اگر ہم اسلامی تاریخ کی مشہور اسلامی جامعات کا جائزہ لیں تو 4 بنیادی اسلامی جامعات ہماری تاریخ میں نظر آتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی مراکش کی جامعہ قرونیین ہے، دوسری تیونس کی جامعہ زیتونہ ہے، تیسری مصر کی جامعۃ الازہر ہے اور چوتھی دارالعلوم دیوبند ہے۔ تاریخی ترتیب اسی طرح سے ہے۔ اس میں سب سے پہلے اسلامی یونیورسٹی جو مراکش کے شہر فاس میں قائم ہوئی 3 صدی ہجری کی جامعہ ہے۔ ابھی تک ایسی کوئی ترتیب میرے سامنے نہیں آئی کہ یہ صرف عالم اسلام ہی کی نہیں بلکہ دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی ہے۔ اس 3 صدی یونیورسٹی کے بارے میں اس کی تاریخ کے کتابچے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس وقت جامعۃ القرونیین میں جو علوم پڑھائے جاتے تھے ان میں اسلامی علوم، تفسیر، حدیث، فقہ اور اس کے ساتھ ساتھ طب، ریاضی،
فلکیات جنہیں ہم آج عصری علوم کہتے ہیں، وہ سارے علوم وہی پڑھائے جاتے تھے۔ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ، ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ اور ایک طویل فہرست ہمارے اکابر کی ہے جنہوں نے جامعۃ القرویین میں درس دیا۔ ان کے پاس یہ تاریخ آج بھی محفوظ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ابن خلدون درس دیا کرتے تھے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ابن رشد درس دیا کرتے تھے، یہ وہ جگہ ہے جہاں قاضی ایاز نے درس دیا ہے، یہاں ابن عربی مالکی نے درس دیا ہے۔ تاریخ کی یہ ساری باتیں ان کے پاس آج بھی محفوظ ہیں۔ یہ دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی ہے، اس لحاظ سے کہ چھوٹے چھوٹے مدارس تو ہر جگہ ہوں گے، لیکن جامعۃ القرویین ایک یونیورسٹی کی حیثیت رکھتی تھی جس میں تمام دینی اور عصری علوم پڑھائے جاتے تھے۔ اس یونیورسٹی میں آج بھی تیسری اور چوتھی صدی کی سائنٹیفک ایجادات کے نمونے رکھے ہیں۔ اس زمانے میں اسی جامعۃ القرویین میں فارغ لوگوں نے جو ایجادات گھڑی وغیرہ کی ان ایجادات کے نمونے بھی وہاں پر موجود ہیں۔ آپ تیسری صدی ہجری تصور کیجئے، یہ تیسری صدی ہجری کی یونیورسٹی ہے۔ اس میں اسلامی علوم کے بادشاہ بھی پیدا ہوئے، اور وہیں سے ابن رشد فلسفی بھی پیدا ہوا، اور وہیں سے بڑے بڑے سائنسدان بھی پیدا ہوئے۔ ہوتا یہ تھا کہ دین اسلام کا فرض عین علم سب کو اکٹھا دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد اگر کوئی علم دین میں تخصصات حاصل کرنا چاہتا تھا تو وہ اسی جامعۃ القرویین میں علم دین کی درسگاہوں میں پڑھتا، اور اگر کوئی ریاضی پڑھانے والا ہے تو وہ ریاضی بھی وہاں پڑھا رہا ہوتا، اگر کوئی طب پڑھانے والا ہے تو وہ طب بھی وہاں پڑھا رہا ہوتا۔ یہ سارا کا سارا نظام اس طرح چلا کرتا تھا۔ جامعۃ القرویین کی طرح جامعہ زیتونہ تیونس اور جامعۃ الازہر مصر کا نظام تعلیم بھی رہا۔ یہ تینوں یونیورسٹیاں ہمارے قدیم ماضی کی ہیں، ان میں دینی اور عصری تعلیم کا سلسلہ اسی طرح رہا۔ اس میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر قاضی ایاز جو حدیث اور سنت کے امام ہیں ان کا حلیہ دیکھا جائے، اور ابن خلدون جو فلسفہ تاریخ کے امام ہیں ان کا حلیہ دیکھا جائے، دونوں کو دیکھنے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا کہ یہ دین کا عالم ہے اور وہ دنیا کا عالم ہے۔ دونوں کا حلیہ، لباس، ثقافت، طرز زندگی، طرز کلام سب کچھ یکساں تھا۔ اگر آپ مشہور اسلامی سائنسدان فارابی، ابن رشد، ابو ریحان البیرونی، ان سب کا حلیہ دیکھیں، اور جو محدثین، مفسرین اور فقہا پیدا ہوئے ان کا حلیہ دیکھیں، دونوں کا حلیہ ایک جیسا نظر آئے گا۔ اگر وہ نماز پڑھاتے تھے تو یہ بھی نماز پڑھاتے تھے، اگر ان کو نماز کے مسائل معلوم تھے تو ان کو بھی معلوم تھے، اگر ان کو روزے کے مسائل معلوم تھے تو ان کو بھی معلوم تھے۔ بنیادی اسلامی تعلیمات جو ہر انسان کے ذمے فرض عین ہیں، اس دور میں ہر انسان جانتا تھا اور اس یونیورسٹی میں اس کو پڑھایا جاتا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے کسی صاحب نے ایک کلپ بھیجا جس میں ایک عالم دین سے یہ سوال کیا جا رہا تھا کہ مولانا یہ بتائیے کہ علماء کرام کی خدمات ویسے اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ کیا بات ہے کہ علماء کرام میں کسی طرف سے بھی کوئی سائنسدان پیدا نہیں ہوا، کوئی ڈاکٹر پیدا نہیں ہوا، کسی بھی طرح کی ایجاد ہی نہیں ہوئی؟ اس کا علماء کرام کے پاس کیا جواب ہے؟ بندہ خدا، یہ سوال تو آپ اپنے آپ سے کرتے کہ ہمارے نظام تعلیم میں کوئی ایسا مجتہد پیدا ہوا جس نے کوئی نئی ایجاد کی ہو، لیکن وہاں تو اجتہاد کے دروازے اس طرح بند ہیں کہ جو انگریز نے کہہ دیا، مغرب نے کہہ دیا، بس وہی نظریہ ہے۔ اس نے جو دوا بتا دی وہی دوا ہے۔ اس نے اگر کسی چیز کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ صحت کے لیے مضر ہے تو اس کی اقتدا کرتے ہیں۔ انڈے کی زردی کے بارے میں سالہ سال سے کہا جا رہا تھا کہ یہ کولیسٹرول پیدا کرتی ہے اور امراض قلب میں مضر ہے، لیکن آج اچانک ہر ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ انڈے کی زردی کھاؤ، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ مغرب سے یہ پیغام آ گیا ہے، اسے آپ نے قبول کر لیا ہے۔ ہمارے ملک میں بے شمار جڑی بوٹیاں لگی ہوئی ہیں، اس پر آپ نے کبھی تحقیق کی ہوتی؟
اس پر آپ نے کوئی نتیجہ نکالا ہوتا کہ فلاں جڑی بوٹی ان امراض کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلونجی کے فوائد بیان فرمائے تھے، اس پر کوئی تحقیق کی ہوتی، وہاں تو اجتہاد کا دروازہ ٹوٹل ہی بند ہے اور اس میں کوئی تحقیق کا راستہ نہیں، اور جو قرآن و سنت کی بات ہے اس میں اجتہاد کا مطالبہ ہے۔ یہ ذہنی غلامی کا نظام ہے جس نے ہمیں اس نتیجے تک پہنچایا ہے۔ دوسرا یہ کہ تصورات بدل گئے ہیں۔ پہلے علم کا تصور ایک معزز چیز تھی جس کا مقصد معاشرے اور مخلوق کی خدمت تھی، یہ اصل مقصود تھا۔ اس کے تحت اگر معاشی فوائد بھی حاصل ہو جائیں تو ثانوی حیثیت رکھتے تھے، لیکن آج معاملہ الٹا ہو گیا ہے۔ علم کا مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا ہے۔ علم کا اصل مقصد یہ ہے کہ اتنا علم حاصل کرو کہ لوگوں کی جیب سے زیادہ پیسے نکال سکو۔ تمہارا علم اس وقت کارآمد ہے کہ جب تم لوگوں کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکو۔ آپ دیکھیں کہ موجودہ دور میں کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں اور گریجویشن کر رہے ہیں، ماسٹر ڈگریاں لے رہے ہیں، قسم کی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے ذہن سے پوچھا جائے کہ کیوں پڑھ رہے ہو بھائی، وہ کہیں گے کہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ کیریئر اچھا ہو، اچھی ملازمتیں ملیں، پیسے زیادہ ملیں۔ تعلیم کی ساری ذہنیت بدل کر یہ تبدیلی کر دی گئی کہ علم کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے۔ عالم حاصل کر کے معاشرے یا مخلوق کی کوئی خدمات انجام دینی نہیں ہے، اس کا کوئی تصور اس موجودہ نظام تعلیم میں ہے ہی نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر شخص پیسے کمانے کی دوڑ میں مبتلا ہے، اور اس کو نہ وطن کی فکر ہے اور نہ ملک و ملت کی فکر ہے، اور نہ مخلوق کی خدمت کرنے کا کوئی جذبہ اس کے دل میں پیدا ہے۔ وہ دن رات اسی دوڑ دھوپ میں مگن ہے کہ پیسے زیادہ بننے چاہیے۔ اس کے لیے چوری، ڈاکہ، رشوت و ستانی وغیرہ کے ناجائز ذرائع بھی استعمال کرتا ہے۔ یہ بتائیے، موجودہ نظام تعلیم کے تحت جو لوگ یہاں تیار ہو رہے ہیں انہوں نے مخلوق کی کتنی خدمت کی، کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ ہمیں تو پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا تلقین فرمائی تھی جس کا ترجمہ ہے، یا اللہ دنیا کو ہمارے لیے نہ تو ایسا بنائیے کہ ہمارا ہر وقت دھیان دنیا ہی کی طرف رہے، اور نہ ہمارے علم کا سارا مبلغ دنیا ہی ہو کر رہ جائے، اور نہ ہماری ساری رغبتوں اور شوق کا مرکز دنیا ہو کر رہ جائے۔ لیکن اس نظام تعلیم نے کایا ہی پلٹ دی۔ حضرت والا ماجد مفتی محمد شفیع صاحب نے جو بات فرمائی تھی اس کا منشا یہ تھا کہ انگریز کی غلامی کے بعد جو تعلیم کی کایا پلٹ گئی تھی اس کایا کو دوبارہ پلٹ کر اس راستے پر چلیں جو راستہ جامعۃ القرین نے دکھایا تھا، جو جامعہ زیتونہ نے دکھایا تھا، جو ابتدائی دور میں جامعۃ الازہر نے دکھایا تھا۔ میں ابتدائی دور کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج جامعہ ازہر کی بھی کایا پلٹ چکی ہے، اسی لیے ابتدائی دور کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں حکومتی سطح پر وہ نظام تعلیم نافذ نہیں ہو سکا، لہذا مجبوراً کم از کم دارالعلوم دیوبند کے نظام کا تحفظ تو ہو۔ الحمدللہ اسی غرض سے مدارس قائم ہوئے۔ جب تک ہمیں حکمرانوں اور نظام حکومت پر اور ان کے بنائے ہوئے قوانین پر بھروسہ نہیں ہے، اور نہ مستقبل قریب میں کوئی بھروسہ ہونے کی امید ہے، اس لیے اس وقت تک ہم ان مدارس کا پورا تحفظ کریں گے، مدارس کو اسی طرح برقرار رکھیں گے جس طرح ہمارے اکابر نے دیوبند کی طرح برقرار رکھا۔ اس کے اوپر انشاءاللہ کوئی آنچ بھی نہیں آنے دیں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ رفتہ رفتہ یہ قوم اس طرف بڑھے جو ہمارا ابتدائی مطمع نظر تھا۔ اسی سلسلے میں ہرا فاؤنڈیشن کی یہ چھوٹی سی پریزنٹیشن تھی۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ ایسی ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔